بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل ہی کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان اور زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نزدیک تمام مخلوق سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نہایت قائم مقامی کرے۔ فرمان الہی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خونریزی دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے فرشتوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسے مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خونریزی کرے، جبکہ ہم آپ کے حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو حکمت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 30۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنے چاہت کو عملی جامہ پہناتی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، جیسے آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسی سجدہ کرنے سے تجھے کسی چیز نہ روکا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، قیامت کی دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئے گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان محشر ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی بعد میں آئے گی۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ نمبر 2، سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچہ کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین میں جمع کی گئی مٹی برحق مٹی سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کی بھی ہے۔ اس طرح نیک اور بد، نرم ہو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کی دن اپنے ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کے دعوے نہ کر سکی۔ اس کے بعد
کچھ مدت تک مٹی کی بنی ہوئی ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوب زدہ ہوئی۔ ابلیس گزارتی ہوئی اسے ٹوک کر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کی بنی ہوئی برتن سے کسی چیز کے ٹکرا کی بات پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے، فرمان الہی ہے، اللہ نے انسان کو ٹیکری جیسے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام کی منہ کی طرف بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہی اور ان کا جواب غرور سے سنی، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کی سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ایک ایسی جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتے رہی ہے، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔ فرشتوں کی اولاد آدم کی خونریزی کا علم کیسا ہوا؟ فرشتوں کی اولاد آدم کی خونریزی کا علم کیسا ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کی آپس کی لڑائی جھگڑوں اور خونریزی کو دیکھ چکی تھی، اس کو سامنے رکھتی ہوئی انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خونریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوق کی حالت دیکھ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کا خوب جانتے ہیں۔ خلیفہ بنانے کی مصلحت۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اسی نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس کی نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، بالعمل، علماء اور صالحہ پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کی اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کسی حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئی تھی وہ نماز عصر میں مصروف تھی اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھی۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہی انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دو، تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل اور صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ فرمان الہی ہے، اور یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کنگائی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے فوراً بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریزہ ہو جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہی چیخ آئی جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے فرمایا۔